السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے معنی ہیں کہ اعلیٰ ذات سے ادنا چیزوں میں سے کچھ عاجزی سے طلب کرنا۔ دعا مانگنا مستحب ہے۔ ان کی دلیل قرآن و حدیث کے ظاہری اور واضح مفہوم کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کا بھی فعل ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ بس میری یہ دعا اگر خدا نے چاہا تو میری امت کے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچائے گی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم فرمایا تھا کہ اپنے مخالفین کی تباہی کے لیے بد دعا کرو، لہٰذا وہ بد دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے منظور فرماتا تھا۔ چنانچہ اس دعا کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا مانگنے کا جو حق دیا تھا اور پھر اس کی قبولیت کا یقین بھی عطا فرمایا تھا، تو ہر نبی نے اپنے اس حق کے استعمال میں جلدی کی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی ہلاکت اور تباہی کے لیے بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری امت طوفان میں غرق کر دی گئی۔ یا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی تباہی کے لیے بد دعا کی اور ان کی امت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک آواز کے ذریعے ہلاکت کی وادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئی۔ لیکن میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا ہے، یعنی اپنے مخالفین کی ایذا پر صبر کیا اور ان کے لیے بد دعا نہ کی، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں بد دعا کروں اور لوگوں کے لیے تباہی و بربادی کا سامان فراہم کروں۔ میں نے اپنے اس حق کو جو مجھے ملا تھا قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ قیامت کے دن میں اس دنیا میں بد دعا کے بجائے ہر اس امتی کے حق میں شفاعت کروں گا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر اتنی بات اور جان لیجئے کہ شفاعت کئی قسم کی ہوگی۔ بعض لوگ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوں گے، بعض دوزخ سے جلدی نکل آئیں گے، بعض جنت میں جلدی داخل ہوں گے اور بعض کے جنت میں درجہ بلند ہوں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعت نبینا علیہ الف الف صلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ حق میں یوں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیری خدمت میں ایک درخواست پیش کی ہے، تو مجھے اس کی قبولیت سے نواز اور مجھے نا امید مت کر، یعنی میں امید کا کرم وار ہوں، میری درخواست ضرور ہی منظور ہوگی۔ اور وہ درخواست یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، لہٰذا جس مومن کو بھی میں نے کوئی ایذا پہنچائی ہو، یقینی طور پر میں نے اسے برا بھلا کہا ہو، میں نے اس پر لعنت کی ہو، میں نے اسے مارا ہو، تو ان سب چیزوں کو تو اس مومن کے حق میں رحمت کا سبب، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور اپنے قرب کا باعث بنا دے کہ تو ان چیزوں کے سبب اس کو قیامت کے دن اپنا قرب بخشے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی طلب میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ کا دامن پکڑ کر کھڑی رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس طرز عمل پر فرمایا، قطع اللہ یدکی، اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ کاٹے۔ حضرت عائشہ یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئیں۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر ہٹ گئیں اور اپنے حجرے میں آ کر بہت ہی رنجیدہ اور غصے میں بھر کے بیٹھ گئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ کیفیت دیکھی
تو اس وقت آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا اللہم انی اتخذت عندک عہدا۔ لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی کے لیے بد دعا کر بیٹھے تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اس بد دعا کے بدلے میں مذکورہ بالا دعا بھی ضرور کرے۔ جزم و یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اگر تو چاہے مجھ پر رحم فر، اگر تو چاہے مجھے رزق عطا فرما، اگر تو چاہے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے وہ بالعزم بالجزم اور یقین و اعتماد کے ساتھ دعا مانگے، شک و شبہ کا کلمہ مثلا اگر تو چاہے وغیرہ استعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مانگو جزم و یقین کے ساتھ مانگو، یعنی یہی کہو کہ اے اللہ ہمارا فلاں مطلب پورا کر دے، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے یہ نہ کہو کہ اگر تو چاہے تو ہمارا فلاں مطلب پورا کر دے، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا میں شک پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ قبولیت دعا میں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ بے پرواہ اور مستغنی ہے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اس کا کوئی زور نہیں، بلکہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس لیے اپنی دعا کے ساتھ یہ کہنا اگر تو چاہے بالکل بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔ تسلسل کے ساتھ دعا مانگتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ اے خدا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، بلکہ بلا کسی شخص کے جزم و یقین کے ساتھ پوری رغبت کے ساتھ دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا شرائط و قبولیت کے بعد قبول ہو جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی یا ناتا توڑنے کی دعا نہیں مانگتا اور جب تک کہ جلدی نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، دعا مانگنے والا بار بار کہنے لگے میں نے تو دعا مانگی تھی، یعنی اکثر میں نے دعا مانگی تھی لیکن میں نے اسے قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر وہ تھک کر بیٹھ جائے اور دعا مانگنی ہی چھوڑ دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے جہاں جزم و یقین اور خدا کی ذات پر پورا بھروسہ شرط ہے، وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ دعا انہی چیزوں کے لیے مانگی جائے جو عادتاً مانگی جاتی ہوں اور مباح ہوں، یعنی جائز ہوں۔ لہٰذا یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ نہ گناہ کی کوئی چیز طلب کرے، نہ ناتا توڑنے کی دعا کرے اور نہ جلد بازی سے کام لے۔ گناہ کی چیز مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ مجھے فلاں شخص کو جو مسلمان ہے قتل کر دینے کی طاقت عطا فرما، یا یہ کہے اے اللہ مجھے شراب یا کوئی حرام چیز عطا فرما، یا یہ کہے اے اللہ فلاں شخص کو بخش دے، حالانکہ اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ کافر مرا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کی دعا مانگنا اور پھر اس کی قبولیت کی توقع کرنا بھی دیدہ دلیری ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح محال اور غیر ممکن الوقوع چیزوں کی دعا مانگنا یا پھر ان کی قبولیت کی امید رکھنا بھی انتہائی حماقت ہے اور بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرما۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے، اگر قبولیت دعا میں تاخیر محسوس ہو تھک کر بیٹھ جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے اور عبادت سے اس طرح کی اکتاہٹ یا دل گرفتی مومن کے لیے کسی حال میں بھی مناسب نہیں۔ پھر یہ کہ قبولیت دعا میں تاخیر یا اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا وقت نہیں آتا، کیونکہ ازل ہی میں ہر چیز کے وقوع اور تکمیل کا ایک وقت مقرر ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا وہ چیز بھی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ یا یہ دعا
مانگنے والا جو دعا مانگتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اس کی دعا کا اس دنیا میں قبول ہونا لکھا نہیں ہوتا، اس صورت میں اس کے بدلے میں آخرت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یا پھر قبولیت میں تاخیر اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ دعا مانگنے میں پوری عاجزی اور انکساری، سچی لگن اور تڑپ اور کمال عبودیت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ دعا میں ان چیزوں کو اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ غائبانہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین شدہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول کر، اور یہ بھی کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ یہاں تو بطور خاص اس دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں زبان سے نکلے، لیکن ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے اس کے سامنے اپنے دل میں یا چپکے سے دعا کرے تو وہ بھی دعا اسی بشارت کے تحت آتی ہے، کیونکہ جس طرح غائبانہ دعا میں خلوص کار فرما ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح اس کی موجودگی میں اپنے دل میں یا چپکے سے دعا کرتے وقت پوری طرح خلوص ہی کار فرما ہوتی ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے کے ساتھ جو فرشتہ متعین کیا جاتا ہے کہ وہ دعا کے وقت بارگاہ حق کے جل شانہ میں یہ سفارش پیش کرتا ہے کہ الہی اس شخص کی دعا اس کے بھائی کے حق میں قبول فرما، اور پھر وہ دعا کرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے جس طرح اس دعا کے نتیجے میں تیرا بھائی خیر و بھلائی کو پہنچے گا، اس طرح خدا کرے تجھے بھی خیر و بھلائی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی کو بد دعا نہ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنے مال، غلام، لونڈیوں، جانوروں اور دوسرے مال و اسباب کے لیے بد دعا کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی طرف سے وہ سعادت حاصل نہ ہو جائے جس میں خدا ہر سوال پورا کرتا ہے، اور پھر تمہاری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد یا اپنے مال کے لیے بد دعا کر رہے ہو وہی وقت قبولیت دعا کا ہو اور پھر تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، نعوذ باللہ، جس کے نتیجے میں تمہیں نقصان اور خسران ہو اور پشیمانی بھی ہو۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا جو نادان کسی مصیبت اور تکلیف یا غصے کے وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے لیے بد دعا کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مبالغہ فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے، کیونکہ دعا وہ عبادت ہے جس میں بندہ حق کے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک ذات سے استغنا برتتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے نہ امید رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ دعا میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی حمد و شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے مقصد اور مطلب کے حصول کے لیے اللہ ہی کی طرف توجہ اور رغبت ہوتی ہے، اللہ کی مناجات کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و کمتر اور عاجز کر کے کمال عبودیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے اور اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے ارشاد کی توثیق کے سلسلے میں بطور دلیل قرآن پاک کی آیت اس لیے پڑھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس حکم کی تعمیل یعنی دعا مانگنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس درجے کی دعا اسے عبادت ہی کہتے ہیں۔ اس آیت کا آخری حصہ بھی دلالت کرتا ہے کہ دعا عبادت ہے، چنانچہ آگے فرمایا گیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین،
جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کے سلسلے میں تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے اور اس کا مقصود بالذات ہے، یعنی عبادت کی حقیقت اور اس کا خلاصہ عاجزی اور اپنے آپ کو ذلیل و کمتر سمجھنا ہے، اور یہی چیز دعا میں حاصل ہوتی ہے۔ دعا کی فضیلت اور برتری۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذکار و عبادات میں کوئی چیز دعا کے برابر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ ارشاد قرآن کریم کی اس آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے منافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بلند مرتبہ وہی شخص ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ تقدیر سے مراد ہے ایسی ناپسندیدہ چیز کا پیش آنا جس سے انسان ڈرتا ہے۔ لہٰذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندے کو دعا کرنے کی توفیق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسی چیز کو دور کر دیتا ہے۔ تقدیر کی قسمیں خوب سمجھ لیجئے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مبرم اور دوسری معلق۔ تقدیر مبرم تو حق تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، جو چیز پیش آنے والی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی تغیر و تبدیل ممکن نہیں، مگر تقدیر معلق میں بعض اسباب کی بنا پر تغیر و تبدیل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں یہ حدیث ہے کہ جس تقدیر کے بارے میں کہا ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے وہ تقدیر معلق ہے، یہاں تقدیر مبرم مراد نہیں ہے۔ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں بھی عمر کی کمی اور زیادتی تقدیر معلق کے اعتبار سے ہے، یعنی تقدیر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اگر نیکی کرے گا تو اتنی عمر ہوگی اور اگر نیکی نہ کرے گا تو اتنی عمر ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے لوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے مثلا فلاں شخص اگر حج کرے گا یا جہاد کرے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی، اگر حج اور جہاد دونوں کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ لہٰذا اس شخص نے حج بھی کیا اور جہاد بھی کیا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، اور اس طرح اس کی عمر بڑھ گئی۔ اگر اس نے صرف جہاد کیا یا صرف حج کیا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی۔ اس طرح اس کی عمر انتہا عمر سے کہ وہ 60 سال سے کم ہوئی۔ بعض حضرات نے اس حدیث کے جملے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس شخص نے نیکی کی اس کی عمر ضائع نہیں ہوئی، پس گویا اس کی عمر زیادہ ہوئی۔ اس اعتبار سے یہاں فرمایا گیا ہے نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ دعا کا دافع بلا ہونا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس چیز کے لیے بھی نافع ہے جو پیش آ چکی ہے اور اس چیز کے لیے بھی نافع ہے جو پیش نہیں ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے لیے ضروری سمجھو۔ جو چیز پیش آ چکی ہے اس کے لیے دعا کے نافع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت و بلا نازل ہو چکی ہے اگر وہ معلق ہوئی تو دعا کرنے سے چلی جائے گی اور انسان سکون و اطمینان پا لے گا، اور اگر وہ مبرم ہوتی ہے تو بھی دعا کا نفع ظاہر ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس مصیبت و بلا کا تحمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ راضی بھی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مصیبت و بلا میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ صبر کی دولت حاصل ہونے کے بعد اس کا جذبہ اطاعت اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس مصیبت اور بلا میں بھی اسی طرح لذت و کیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ خالص دیندار قسم کے لوگ نعمتوں اور راحتوں میں لذت و کیف پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
جو چیز پیش نہیں آتی اس کے لیے دعا یقینی طور پر نافع ہوتی ہے کہ اس کو نازل ہونے سے روک دیتی ہے، بشرطے کہ اس کا تعلق بھی تقدیر معلق سے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، بشرطے کہ اس چیز کا دنیا ازل میں اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہو، یا اس کے عوض میں اس سے برائی کو روک دیتا ہے۔ یعنی اس چیز کا اگر دنیا میں اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کے بقدر اس سے مصیبت و بلا کو دور کر دیتا ہے، جب تک وہ گناہ کی کوئی چیز یا ناتا توڑنے کی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے ذریعے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اور عبادت یعنی دعا کی سب سے بہتر چیز کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ کشادگی کا انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے والا غیر اللہ سے شکوہ، شکایت اور مایوسی کا اظہار کیے بغیر اس بات کا امیدوار رہے کہ وہ جس بلا و غم کے دور ہونے کی دعا مانگ رہا ہے وہ انشاءاللہ ضرور دور ہوگا۔ قبولیت دعا میں بظاہر کتنی ہی تاخیر ہو، مگر وہ امید و آس کا دامن ہرگز نہ چھوڑے، اور کسی بھی مرحلے پر خدا کی ذات اور اس کے فضل سے ایک لمحہ کے لیے بھی مایوس نہ ہو۔ گویا یہ ارشاد ہے صبر کی طرف کہ صبر کی طاقت نہ صرف یہ کہ انسان کی قوت ارادی میں زبردست اضافے کا سبب بنتی ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد و یقین اور بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ اور ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر کی جزا اور اس کا انعام بے حد اور بے حساب ہے۔ نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا رسول۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ترک دعا اللہ سے تکبر اور استغنا کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جس شخص کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ بہت دعا مانگنے کی توفیق عطا کی گئی، تو سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کی دعا کے نتیجے میں کبھی تو اس کی مانگی ہوئی چیز ملتی ہے، اور کبھی مانگی ہوئی چیز کے بدلے میں اس سے شر و برائی سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بات یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ حدیث کی آخری جز کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے برابر اور کسی چیز کو مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ عافیت کے کیا معنی ہیں؟ عافیت کے معنی ہے دنیا اور آخرت کی تمام ظاہری و باطنی غیر پسندیدہ چیزوں کو، تمام آفات و مصائب کو، تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے سلامتی اور حفاظت۔ لہٰذا عافیت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہے۔ جس نے عافیت مانگی اس نے گویا دنیا اور آخرت کی تمام ہی بھلائیاں مانگ لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ سختیوں میں قبولیت دعا کا خواہش مند فراغی کے وقت زیادہ دعا مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے یہ بات پسندگی اور خوشی کا باعث ہوگی، تنگی اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وسعت و فراغی کے زمانے میں بھی بہت دعا کرے۔ آپ کو ایسی حالت میں ہونا چاہیے جس کے سبب آپ کی دعا قبولیت کے مستحق پائے۔ مثلا اچھے کام میں مشغول اور برے کام سے اجتناب ہونا چاہیے۔ دعا کی جو شرائط ہیں ان کی رعایت ہو رہی ہو، مثلا توجہ اللہ، حضور قلب اور اخلاص حاصل ہو۔ آخری بات یہ کہ آپ کے قلب پر قبولیت کا یقین، اعتماد عدم قبولیت کی مایوسی پر غالب ہو، یا پھر مراد یہ ہے کہ دعا کے وقت آپ کو کامل اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع و لامحدود فضل کی بنا پر آپ کو مایوس اور نا امید نہیں کرے گا، اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کے وقت ہاتھوں کا رخ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھوں کی اندرونی رخ کے ذریعے مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اتری تھی منہ کو پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت جب ہاتھوں کو اٹھاؤ تو اس کو اس طرح رکھو کہ ہاتھوں کے اندر کا رخ یعنی ہتھیلیاں منہ کے سامنے رہیں، جیسا کہ دعا کے وقت معمول سے ہم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بہت حیامند ہے، یعنی وہ حاجت مندوں کا سا معاملہ کرتا ہے، وہ بغیر مانگے دینے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بہت حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے، جبکہ اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ دعا کے بعد اٹھے ہوئے ہاتھوں کا منہ پر پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اس وقت تک نہ رکھتے جب تک وہ اپنے منہ پر نہ پھیر لیتے۔ دعا کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور پھر دعا کے بعد انہیں اپنے منہ پر پھیرنا سنت ہے۔ جامع دعاؤں کا مسنون ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پسند فرماتے تھے جو جامعہ ہیں، اور ان دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے جو جامعہ نہیں ہیں۔ جامعہ دعا کون سی ہیں؟ جامعہ دعا اس دعا کو کہتے ہیں جن کے الفاظ تو کم ہوں مگر وہ دنیاوی اور اخروی امور میں بہت زیادہ معنی رکھتے ہوں۔ جیسے یہ دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک اور ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں عفو و عافیت مانگتا ہوں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی جامع دعائیں ہیں جو احادیث میں منقول ہیں۔ غائبانہ دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب کے لیے کرے۔ جو شخص کسی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں یعنی غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایسی دعائیں کسی کو دکھانے سنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خلوص ہی خلوص ہے۔ حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادائیگی عمرے کے لیے اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بھائی، اپنی دعا میں مجھے بھی شریک رکھنا اور دعا کے وقت مجھے نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا، اگر اس کے بدلے میں مجھے تمام دنیا بھی دے دی جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ وہ خوش قسمت جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی روزہ دار جب افطار کرتے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ عبادت کی ادائیگی کے بعد ہوتی ہے، اور یہ کہ اس وقت عاجزی اور مسکینی کا پیکر ہوتا ہے۔ لوگوں کا سردار وہ حاکم جو عدل و انصاف کرے، کیونکہ حدیث میں منقول ہے کہ 1 ساعت کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے اس فضیلت و شرف کی وجہ سے عادل سرکار اور حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، مظلوم کی دعا۔ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پروردگار فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ وہ کچھ مدت بعد ہی ہو، یعنی تیرا حق ضائع نہیں کروں گا، تیری دعا کو رد نہیں کروں گا، اگرچہ مدت دراز گزر جائے۔ مظلوم کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھانا اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کا کھلنا دراصل کنایا ہے اس بات سے کہ مظلوم کی دعا اوپر پہنچتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو باپ کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری مظلوم کی دعا۔ باپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے یا بد دعا کرے، دونوں جلد قبول ہوتی ہیں، اور جب باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو ماں کی دعا بدطریق اولیٰ قبول ہوتی ہے۔
اگرچہ یہاں حدیث میں ماں کی دعا کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بات یہی ہے کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں باپ کی نسبت بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا کے بارے میں دو احتمال ہیں کہ یا تو یہ کہ مسافر کی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتا ہو، اور اس کی بددعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اسے تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو۔ اور پھر یہ کہ مسافر کی دعا متعلقاً قبول ہوتی ہے، خواہ وہ اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے۔ مظلوم کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے یا اس کو تسلی و تسکین دلاتا ہے اور مظلوم اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص مظلوم پر ظلم کرتا ہے یا جو شخص ظالم کی حمایت و تائید کر کے مظلوم کی ذہنی اور روحانی اور جسمانی تکلیف و مصیبت میں اضافہ کرتا ہو اور مظلوم اس شخص کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح جو شخص ظالم کی حمایت و تائید کر کے مظلوم کی ذہنی اور روحانی جسمانی تکلیف و مصیبت میں اضافہ کرتا ہے اور مظلوم کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تمام ضروریات اللہ سے مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی خدا سے مانگے۔ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی خدا ہی سے مانگے، اس لیے کہ یہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں خدا ان کو عطا کرتا ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر حاجت خواہ وہ کتنی ہی ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو اللہ ہی کے سامنے پیش کریں، اسی سے اپنی ہر مراد مانگیں، اسی ذات کی طرف اعتماد کریں۔ دعا میں کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں؟ وعن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنی دونوں انگلیوں یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے اپنے مونڈھوں کے برابر لے جاتے اور دعا مانگتے۔ آداب دعا۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، سوال کرنے کا ادب طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے برابر یا ان کے قریب تک اٹھاؤ۔ استغفار کا ادب یہ ہے کہ تم اپنی انگلی کے ذریعے اشارہ کرو اور دعا میں انتہائی عجز و مبالغہ اختیار کرنا یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھے دراز کرو، یعنی اتنے اٹھاؤ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا، دعا میں انتہائی عاجزی کا اظہار اس طرح ہے کہ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی پشت کو اپنے منہ کے قریب کیا، یعنی جس طرح استغفار کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا جانا منقول ہے۔ کسی کے لیے دعا کرتے وقت اپنی ذات کو مقدم رکھنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور پھر اس کے لیے دعا کرتے، یعنی اس کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرتے، تو پہلے اپنے لیے دعا کرنا شروع کرتے، اس کے بعد اس شخص کے لیے دعا کرتے۔ اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرے تو پہلے اپنے لیے بھی دعا کرے، پھر اس شخص کے لیے دعا کرے۔ مثلاً اس طرح دعا کرے، اللہم اغفر لی ولی فلان، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور فلاں کو بھی بخش دے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز حاصل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے، ایسی دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کوئی چیز کی طلب ہو اور نہ ناتا توڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے نتیجے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ یا تو یہ کہ جلد ہی اس کا مطلب عطا کر دیا جائے، یا یہ کہ اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جائے کہ دنیا میں اس کا مطلوب حاصل نہ ہونے کی صورت میں اس کے عوض آخرت میں اجر عطا کرے، یا یہ کہ اس کی دعا کے بقدر کوئی برائی سے بچائے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اب بھی بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے،
کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فوائد معلوم ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کے نتیجے میں تمہیں جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے مقابل میں کہیں زیادہ ہے، جو تمہیں بغیر مانگے محض اپنے بے پایا فضل و وسیع کرم سے دیتا ہے۔ وہ 5 لوگوں کی دعائیں جو رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ہیں جنہیں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا، یہاں تک کہ وہ ظالم سے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان کے ذریعے سے بدلہ لے لے۔ حاجی کی دعا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آ جائے یا حد سے فارغ ہو جائے۔ جہاد کرنے والے کی دعا، یا طلب علم و عمل میں سعی و کوشش کرنے والے کی دعا، یہاں تک کہ وہ جہاد سے سعی و کوشش سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے۔ مریض کی دعا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے یا مر جائے۔ ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ان دعاؤں میں سے سب سے جلدی قبول ہونے والی ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم بھی اپنے لیے دعا مانگیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔